وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کے روبرو، بس ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ بارش ایک بار پھر سے برسنے لگی، ٹھنڈے برف جیسے قطرے دونوں پر برسنے لگے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا مزید گہرا ہوا تھا، ہواؤں کی کاٹ بڑھنے لگی، ہوا ایسی کہ جو ہڈیوں کو جامد کر دے۔ عائش ملک نے سردی سے جھرجھری لی تھی، وہ گیلی سڑک پر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بھاری گیلی شال اس کے وجود کے ساتھ ابھی تک لپٹی ہوئی تھی۔ یہ مرد جب جب اس کے پاس آتا درد دیتا تھا۔ وہ کیا کیا آخر اس کیا کرے اس آخر اس مرد کا کیا کیا یاد رکھے۔ درد تو بس ایک اسی مرد نے نہ دیا تھا، وہ تو اس کا دیا درد بھی سینچ سینچ کر رکھتا تھا۔ عائش ملک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، بھاری گیلی شال اسے اپنے بدن پر چبھنے لگی تھی۔ کہتے ہو میں خود تمہارے پاس آئی، میں نے خود ہر سزا سہنی چاہی، میں نے کسی کے گناہوں کا عذاب اپنے کندھوں پر لینا چاہا۔ عائش نے اپنے لب دانتوں تلے کچلے تھے۔ زافیار خانزادہ کو دیکھتے اس نے اپنے گالوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ اس کی اس نظر کا مزید مرید ہوا تھا، وہ ایسے ہی اسے دیکھتی رہے۔ وہ اپنے خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگے گا سوائے اس عورت کی ایک نظر کے۔ میں تمہیں جانتی تھی، میں اچھی طرح جانتی تھی تم ظالم ہو، تم درندے ہو، مگر پھر بھی تمہاری بیوی بننے کے لیے میں خود تمہاری حویلی چل کر آئی، خود کو آرزاں کیا۔ اس کے لبوں سے لفظ سرسراتے ہوئے نکل رہے تھے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ اس کے علاوہ بھلا کیا دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جب نکاح نامے پر سائن کیے میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، مجھے لگا کوئی میرا دل نوچ نوچ کر سینے سے نکال رہا ہے۔ خاموش رہو خدا کے لیے۔ زاویار خانزادہ کا لہجہ بھاری ہو گیا۔ وہ پھر سے کسی دوسرے مرد کا ذکر کرے گی، اب یہ دل یہ سماعتیں بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ وہ مزید سہ نہیں سکتا تھا، وہ اپنی جان کا قتل کر دے گا، وہ اپنی جان سے پیاری عورت کو بے درد موت دے گا۔ وہ اس کے ان کہے لفظوں پر خوف کھائے بیٹھا تھا۔ زاویار خانزادہ زمین سے اٹھتے اس کی طرف بڑھ آیا، اس کے قدموں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور گھٹنے کو اوپر کو سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے سفید پیروں میں سیاہ رنگ کی فلیٹ چپل تھی۔ وہ اس کی چپل کے ڈیزائن کو غور سے دیکھے گیا، اس کے وجود سے لپٹی کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے جسے وہ اپنی نگاہوں میں بسا نہ سکے۔ زاویار خانزادہ زمین سے اٹھتے اس کی طرف بڑھ آیا تھا، اس کے قدموں میں اس کے قریب بیٹھ گیا، وہ گھٹنے اوپر کو سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے سفید پیروں میں سیاہ رنگ کی فلیٹ چپل تھی۔ وہ اس کی چپل کے ڈیزائن کو غور سے دیکھے گیا، اس کے وجود سے لپٹی کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے اس کی نگاہوں میں نہ بسا سکے۔ وہ اس کے گھٹنوں پر اپنی پیشانی ٹکا گیا تھا، اپنا آپ اس عورت کے سامنے گروی رکھ دیا تھا، اپنا آپ عائش ملک کو سونپ دیا۔ وہ اس کے گھٹنوں پر عقیدت سے سر رکھے ہوئے تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کے پاس وہ لفظ نہیں تھے، وہ عائش ملک کو بدل سکتا، اس کے جذبوں کو اپنے نام کروا سکتا۔ اگر خدا نے دلوں کے بدلنے کا اختیار انسانوں کو دیا ہوتا، وہ اپنا سب کچھ لٹا کر عائش ملک کے جذبے اپنے نام کروا لیتا۔ میرا سب کچھ لے لو عائش، سب کچھ لے لو، میری دولت، میری جائیداد، میرا رتبہ، میرا خاندان، ہر وہ چیز جس سے کبھی زاویار خانزادہ محبت کرتا ہے، وہ سب لے لو، مگر مجھے اپنا آپ دے دو۔ مجھے صرف عائش چاہیے، میرا غرور، میرا سب کچھ تم ہو، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ وہ جس کے گھٹنوں پر سر رکھے گڑ گڑا رہا تھا، وہ کسی عورت کے لیے کبھی روئے گا نہیں۔ یہ عہد کیا تھا، آج خود سے کیا ہر عہد ٹوٹ گیا تھا۔ سردار زاویار خانزادہ آج رو رہا تھا، وہ ایک عورت کے گھٹنے سے لگے رو رہا تھا۔ وہ شل ہو گئی تھی، جامد ساکن عائش ملک کی دھڑکنیں تک رک گئی تھی۔ غرور سے لپٹا مرد یوں جھک بھی سکتا ہے، وہ بے یقین تھی۔ دوسروں کو آرزاں کرنے والا مرد خود بھی آرزاں ہو سکتا ہے، وہ بے یقین تھی۔ زاویار خانزادہ خود کو آرزاں کر چکا تھا، وہ اپنا وجود اس کی نثروں میں مزید بے توقیر حقیر کر چکا تھا۔ وہ اس مرد کے ساتھ اس خوف سے بندھی تھی جو کبھی اس مرد نے اس کے دل میں ڈالا تھا۔ گھٹنوں سے لپٹا ہوا مرد روتے ہوئے سب کچھ ختم کرتا جا رہا تھا، وہ ڈر، وہ خوف، سب کچھ ختم کرتا جا رہا تھا۔ عائش ملک کا دل نہ پگھلا تھا، نہ کبھی پگھل سکتا تھا۔ اگر رونے سے دل بدلتے تو سردار زاویار خانزادہ کا دل پہلی رات ہی بدل جاتا، وہ بھی تو روتے گڑ گڑاتی رہی تھی۔ کیا اس روتے ہوئے مرد کو اس پر ترس آیا تھا جو آج ترس کھائے؟ مغروریت، خود پسندی اس مرد میں ہی نہیں، اس عورت میں بھی تھی۔ وہ بے تاثر سی بیٹھی رہی، آنکھوں میں سرد مہری مزید بڑھنے لگی۔ اس مرد کے ساتھ گزرے شب و روز یاد آنے لگے، ایک درد سا تھا جو ایک بار پھر سے عائش ملک کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ میں نے تم سے نکاح کیا، مگر جب تمہارے انتظار میں تمہارے کمرے میں بیٹھی تھی، میں عائش مصطفیٰ ملک جس نے کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا، میں تمہارے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ کسی درندے سے، کسی مانسٹر سے خوفزدہ ہو، وہ اپنی ماں کی آغوش چاہتا ہو جہاں وہ خود کو چھپا لے۔ میں اتنا ہی تم سے خوفزدہ ہوئی تھی، بس میرا دل نہیں بند ہوا، مگر مرنے جیسی وحشت تھی۔ چپ ہو جاؤ، وہ اس کے گھٹنوں سے لپٹا، بس یہی کہہ سکا تھا، لفظ ختم ہو گئے، بس آنسو رہ گئے۔ ایک امید تھی،
شاید تم نکاح کی لاش رکھ لو، مگر تم نے تو مجھے ہر رات رگید رکھا، میرے جسم کو کسی درندے کی طرح نوچا۔ وہ کہتی رہی۔ زاویار خانزادہ کا دل پھٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہوا۔ روز محشر سے پہلے ہی وہ اس کی عدالت لگائے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں مرد جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے وہ اس کا گواہ خدا کو بناتا ہے۔ تم نے اپنے خدا کی بھی لاج نہ رکھی۔ وہ کہتی رہی، وہ سنتا رہا، سے آنکھیں بہتی رہیں۔ سردار زاویار خانزادہ کو اس کی باتیں نہیں اپنا خسارہ رلا رہا تھا جو وہ کرتا رہا، اس کے عوض وہ اپنا سب کچھ ہار رہا تھا۔ وہ اس عورت کو ہار رہا تھا۔ مرد نکاح کرتے عورت کو اپنی سپردگی میں لیتا ہے، عورت کو زمانے کی گرم سرد ہواؤں سے بچاتا ہے، مگر جب درندگی اپنا ہی شوہر ڈھائے تو عورت کس کے پاس جائے؟ وہ اس کے گھٹنے بے دردی سے دونوں ہاتھوں سے دبوچ گیا تھا۔ عائش ملک بولنے پر آتی تو آج بھی اس کا چہرہ سرخ کر دیتی تھی۔ زنیشا کی طرح وہ لاجواب تھا، ہر لفظ جوتے کی طرح لگتا تھا۔ سڑک پر بیٹھے عائش ملک اسے لفظوں سے جوتے مار رہی تھی۔ یہ جوتے سیدھا دل پر لگ رہے تھے۔ تم نے بھی تو خود کے ساتھ غلط کیا تھا۔ کیوں آئی میرے نکاح میں؟ کیوں مجھے آزمایا؟ کیوں تمہاری نیلی آنکھوں کا میں اسیر ہو گیا؟ کیوں میں تم سے محبت کر بیٹھا؟ وہ اپنا سر اس کے گھٹنوں پر پٹکنے لگا۔ وہ بے بس دکھائی دیتا تھا۔ یہ دل تذلیل کرواتا ہے۔ آج وہ ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے۔ وہ پتھر عورت تھی، اپنے عہد کی پکی۔ وہ اس جیسی ہی تھی، اس جیسی ہی مغرور، اس جیسی ہی ظالم، خود کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں ایک بیوی بن جاؤں؟ کیا تم کل شوہر بنے تھے؟ کیا تمہیں میرا درد دکھائی دیا تھا؟ میری سسکیاں سنائی دی تھی؟ وہ اب اس کے گھٹنوں سے سر اٹھا گیا تھا، سے آنکھیں نم اور سرخ تھی، بے حد دل گرفتگی سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ بے بس استفسار کردہ نگاہیں، آخر کیوں اس نے اپنے جذبے اس عورت پر لٹائے؟ وہ اسے لا تعلقی سے دیکھ رہی تھی۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ روئے یا مرے، اس عورت پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں تمہیں لے اپنے ساتھ جاؤں گا، تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے اچھی طرح جانتی ہو تم، اپنے پہاڑوں پر لے گیا کوئی تمہیں مجھ سے واپس لے کر نہیں جا سکے گا۔ میں اپنے علاقے میں کسی کو گھسنے نہیں دوں گا، گولیوں سے چیر دوں گا جو میری عزت کی طرف دیکھے گا۔ جانتی ہو مجھے اور میرے قبیلے کو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے غرایا تھا۔ لے جاؤ مجھے، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں تم سے اب لڑوں گی نہیں، لیکن یاد رکھنا اب عائش ملک کو تم اپنی باہوں میں ایک مردہ عورت کی طرح پاؤ گے۔ اب میں نہ سسکوں گی نہ میں گڑ گڑاؤں گی۔ پتھر سی عورت پاؤ گے مجھے، جس کے پاس تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہوگا، یہاں تک نفرت کا بھی نہیں۔ میں نفرت بھی نہیں کروں گی تم سے۔ اگر میری نفرت ختم ہو گئی تو یاد رکھنا میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ گن کھاؤ گے تم مجھ سے۔ سمجھ لینا تم نے ایک لاش کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ آنے والے کل کا بہت بڑا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ وہ تو ایک پل بھی اس عورت کے ساتھ ایسے نہ بتا سکے۔ وہ روئے، اس کے کچھ تو جذبے اس پر لٹائے۔ جس عورت سے بے پناہ محبت کرتا تھا اسے لاش بنا کر رکھے گا، خود لاش بن کر رہ جائے گا۔ وہ بے بس سا اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم میرے ساتھ رہو بس۔ ایسا ساتھ بدل سکتے ہیں، تم مجھ سے ایک دن محبت بھی کرو گے۔ مرد ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، عورت ہو تم کتنے دن لاش بن کر رہ سکو گی؟ تمہارے کھوکھلے جسم میں ایک دن جان بھر دوں گا، تم زیادہ دیر یوں نہیں رہ سکو گی۔ ویسے بھی مجھے تم چاہیے ہو، تمہارے احساسات کی پرواہ کیوں کروں گا میں؟ مجھے تم اپنے پاس چاہیے ہو، کسی دوسرے مرد کی پرچھائی بھی تمہیں نہ چھو سکے۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر گیا تھا۔ وہ اسے عاشق سے سردار زاویار خانزادہ بنا رہی تھی۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کر رہا تھا، بس وہ تو یوں ہی صحیح۔ اسے عائش ملک کا کھوکھلا جسم بھی قبول تھا۔ کوئی دوسرے مرد کی پرچھائی بھی مجھے نہیں چھو سکے گی، مگر میرے احساسات اسی دوسرے مرد کے لیے ہوں گے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ ایسی تپش دل و دماغ میں اٹھی تھی کہ اس کا دل دماغ تڑک کر جیسے دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ عائش کی گردن دبوچ گیا تھا۔ ایسی تپش دل و دماغ میں اٹھی تھی کہ اس کا دماغ تڑک کر جیسے دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ عائش کی گردن دبوچ گیا تھا۔ تم مجھے کبھی بدل نہیں دے سکتی، میں تمہارے آگے جھک رہا تھا، رو بھی پڑا، تمہارے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر تم وہ عورت ہی نہیں جس کے آگے کوئی مرد یوں بچ جائے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتا جا رہا تھا۔ تم قدموں میں ہی رہتی اچھی لگتی ہو، میرے قدموں میں بچھی سے سکتی تھی۔ یہی تھی تمہاری اوقات، ضرورت پڑنے پر استعمال ہونے والی عورت، بس یہی ہے تمہاری اوقات۔ اور اس کی گردن مزید بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ عائش نے آگے سے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔
اس نے خود کو چھڑوانے کی ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا مگر وہ ایک لاش کی مانند بیٹھی رہی۔ او خدایا! اوہ! زاویار خانزادہ نے اس کی حالت دیکھتے اس کی گردن آزاد کر دی تھی۔ وہ دائیں طرف جھکے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مقابل نے بڑی بے دردی سے اس کی سانسیں چھینی تھی۔ سانس تھی اٹک کر رہ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دل و دماغ بارود بنا ہوا تھا۔ لمحوں میں عائش ملک اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیتی تھی، سے جلتا انگارہ بنا کر رکھ دیتی تھی۔ وہ بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا، زمین پر جھکے کھانس رہی تھی۔ کتنی ضدی تھی یہ عورت، ضد پر آتی تو اپنی جان پر کھیل جاتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو اس کی گرفت میں پھڑ پڑاتا، مزاحمت کرتا، مگر وہ تھی اپنی جان داؤ پر لگا گئی تھی۔ وہ جھکے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ گردن پر زاویار خانزادہ کی انگلیوں کا نشان تھا، سانس اٹک کر آ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سے دیکھتے لب بھینچے ہوئے تھا، اسے خود میں سمیٹ نہ سکا تھا، اپنے سینے سے نہ لگا سکا تھا۔ جب جب وہ کسی دوسرے مرد کا نام لیتی تو زاویار خانزادہ اسے صرف موت دینا چاہتا تھا۔ وہ اس لمحے عائش کو موت بھی دے دیتا، اسے پچھتاوا نہ ہوتا۔ حیا تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ وفا تم جیسی عورت کو پتہ بھی نہیں کیا ہوتی ہے۔ عورت تو اپنے مرد کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہے۔ کیسی عورت ہو تم؟ زاویار خانزادہ نے اسے بالوں سے جکڑے سیدھا کیا۔ اس کی نم گلابی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، آگے سے ریزسٹ نہیں کیا تھا، بس بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ جواباً اسے سرخ کاٹدار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہی تھی، وہ اسے گلیئر دے رہی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی کہ ایک زندہ لاش کیسی ہوتی ہے، وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ وہ اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اور تکلیف دہ بات یہ تھی وہ خوفزدہ ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ ایسے ایک پل گزارنا پل صراط پر چلنے کے مترادف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے الٹا لٹکا کر اس کے جسم سے کھال علیحدہ کی جا رہی ہو۔ وہ اس عورت کے ساتھ ایسے زندگی نہیں چاہتا تھا، وہ ایسے نہیں رہ سکتا تھا۔ جواب دو مجھے، بتاؤ کیسی عورت ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد کا نام لیتے ہوئے؟ بتاؤ مجھے تم اتنی زیادہ بے حیا کیوں ہو؟ کیوں خود کو ایسا پیش کرتی ہوں میں تمہیں گالی دینے پر مجبور ہو جاؤں، تمہیں گندی گندی گالیاں دو؟ تم جیسی عورتوں کو کیا کہتے ہیں جانتی ہو تم؟ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایک ہی جملے سے وہ اسے فنا کر چکی تھی، وہ اندر تک جل کر سیاہ ہو چکا تھا، وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا، جیسے مر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک درد پلنے لگا تھا، ایک وحشت ناچنے لگی تھی۔ جہنم جہنم جہنم، عائش ملک بس اس کے لیے جہنم تھی۔ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اپنے عہد سے وفا کرنے والی لڑکی اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہی، ایک زندہ لاش بنی وہ اسے دیکھتی رہی۔ جواب دو مجھے، خدا قسم میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تمہیں اسے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، میں تمہیں گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، وہی سلوک کروں گا جو پہلی رات کیا تھا۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کے شانوں پر گرفت سخت کرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لمس میں اتنی سختی تھی کہ عائش کے شانے یقیناً ٹوٹنے کے در پہ ہوں گے، مگر وہ اسے بنا سسکے ہوئے دیکھے گئی۔ جواب دو ورنہ تمہارا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں گا۔ وہ حلق کے بل اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ اس کے حلق میں خراشیں پڑ گئی تھی، مگر مجال ہے مقابل پر ذرا اثر ہوا ہو۔ وہ مٹی کا مادھو بنی رہی، اس پر اس کی دھاڑ تک نے اثر نہیں کیا تھا۔ غلطی میری ہے، میں نے تم سے محبت کی، کاش میں نہ کرتا، کاش تم آج بھی میرے لیے 2 ٹکے کی عائش ملک ہوتی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گراتے آزاری پر اتر آیا تھا۔ یہ عورت اس کا صبر آزماتی تھی، یہ عورت اس کے ضبط کے ساتھ کھیلتی تھی۔ عائش اسے بے رخی سے دیکھتی رہی۔ پل پل ذلیل کرنے والے مرد کے لیے اس کے جذبے کبھی نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ جان چکی تھی وہ اس مرد کے لیے کیا ہے۔ اسے بے توقیر کرنے والا مرد خود بے توقیر ہو چکا تھا، اسے درد دینے والا خود آج درد میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ طاقت برتری میں شاید آج بھی اس سے جیت نہ سکتی تھی، مگر وہ اسے ہرا سکتی تھی، وہ اسے ہرا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ دیر یوں ہی سر ہاتھوں میں گرائے رہا۔ جب نظر اٹھا کر اسے دیکھا وہ بے حس بنی بیٹھی تھی، نگاہوں کی کوئی تپش گرمی نہ تھی، صرف سرد مہری لا تعلقی، ایسی لا تعلقی سرد مہری کہ زاویار خانزادہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی 2 کوڑی کا ہوا، خاک ہو گیا۔ زاویار خانزادہ اسے بے بس نگاہوں سے دیکھتے اپنے بال دبوچے ہوئے تھا۔
اس کی سیاہ آنکھوں سے اس بار آنسو ٹپکتے عائش نے دیکھا تھا۔ خدا کی قسم وہ رو رہا تھا، کیا قیامت تھی، وہ رو رہا تھا۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا، وہ رو رہا تھا، نیلی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، وہ رو رہا تھا۔ خدا، یہ سچ تھا۔ سردار ساویار خانزادہ بیچ سڑک پر بیٹھا خاک ہوتا کسی عورت کے لیے رو رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، سے آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ خدا کے لیے کچھ کہو، کچھ کہو، مجھے وضاحت دو اپنے لفظوں کی، کچھ ایسا کہو میرے دل میں بھڑکتی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اتنا ہی کہہ دو تم مجھ سے جب سے دور ہوئی ہو تم نے اس سے روابط نہیں رکھے۔ کہو تم نے اپنے اور میرے رشتے کی لاج رکھی، میں نکاح کی لاج نہ رکھ سکا مگر تم نے اس نکاح کی لاج رکھی ہے۔ کہو تم مجھ سے نفرت کرتی ہو مگر محبت اس سے بھی نہیں کرتی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے منتوں پر اتر آیا تھا۔ آزاری کرتا مرد، اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ مچا سکا تھا۔ وہ ضدی تھی، اپنی بات پر قائم رہنے والی، خاموش رہی۔ اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہو سکی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے بال نوچتے گہرے سانس لیے۔ وہ مستقبل کا بے حد ڈراونا نقشہ کھینچ چکی تھی۔ ایسی عائش ملک اسے نہیں چاہیے تھی۔ وہ جیت چکی تھی، وہ ہار گیا تھا۔ بس تمہیں کہیں نہیں لے کر جاؤں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ مجھے ایسی عائش نہیں چاہیے، مجھے میری عورت ایسی نہیں چاہیے۔ وہ ہار مانتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائش کے دونوں ہاتھ نرمی سے جکڑ لیے، اس کے ہاتھ اپنی بھیگی آنکھوں سے لگا لیے۔ کچھ کہو خدا کے لیے، یوں چپ نہ رہو۔ اس کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے منت کی تھی۔ کچھ پل خاموش رہی۔ ہواؤں کے سرد کاٹ میں شدت آتی گئی۔ دونوں پر اب یہ سردی بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ نفرت اور محبت کے جذبے اتنے گہرے تھے کہ اب ان دونوں پر بھلا اور کوئی شدت کیسے اثر کر سکتی تھی۔ اس نے اس سے ہر تعلق توڑ دیا ہے۔ وہ بلاخر بولی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ ہواؤں کی کات اس مرد کو بھلی لگی تھی۔ وجہ تم نہیں ہو۔ اگلے ہی لمحے ان ہواؤں کی سرد کاٹ اس مرد کو جلا گئی تھی۔ ایک لمحہ بھی یہ عورت سکون نہ لینے دیتی تھی۔ اس نے میرے اندر اتنے تحفظات بھر دیے ہیں، مجھے اب کسی مرد پر اعتبار نہیں۔ وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اچھا ہے، بے حد اچھا ہے، اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل، کوئی اس جیسا نہیں۔ یہاں زاویار خانزادہ نے پہلو بدلا، وجود آگ کی مانند لگنے لگا تھا۔ وہ مجھیاں دبوچ گیا تھا، بدن کپکپانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھاتے کہیں۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر دانت گاڑ دیے تھے۔ اگر خدا اسے میرا کر دیتا تو شاید میری محبت اس کے لیے چٹان ہوتی۔ کوئی آندھی، کوئی طوفان مجھے اس سے موو آن نہیں کروا سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اتنی بے دردی سے دانت گاڑے کہ ہتھیلی پر خون کے قطرے چمکنے لگے۔ میں نے اسے خود سے دور جانے کا کہا ہے۔ وہ میری خوشی، میری رضا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے مرنا بھی پڑا، وہ مر جائے گا۔ زاویار خانزادہ کی ہتھیلی سے خون کی لکیر بہنے لگی۔ ٹپ ٹپ کرتا خون سڑک پر گرنے لگا۔ میں نے اسے خود سے دور جانے کا کہا ہے۔ وہ میری خوشی، میری رضا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے مرنا بھی پڑا، وہ مر جائے گا۔ زاویار خانزادہ کی ہتھیلی سے خون کی لکیر بہنے لگی تھی۔ ٹپ ٹپ کرتا خون سڑک پر گرنے لگا۔ وہ ہتھیلی زمین پر رکھ گیا تھا۔ سارا زور دونوں ہتھیلیوں پر ڈالتے وہ کھڑا ہوا۔ زندگی میں کچھ مائنس کرنا ہوتا، وہ عائش ملک کو مائنس کر دیتا۔ اگر جذبے 3 ڈگریز کی سزا دیتے بدلے جا سکتے تو وہ عائش ملک کو 3 ڈگری سزا دیتا۔ وہ عائش ملک کو اس سب کی کالے پانی کی سزا دیتا۔ وہ کچھ بھی کرتا، بس عائش ملک کو اپنا کر لیتا۔ اگر ساری دولت دے کر جذبے خریدے جا سکتے وہ عائش ملک کے جذبے خرید لیتا۔ یہاں تک جان دے کر یہ عورت اس کی ہوتی، وہ اپنی جان دے دیتا، مگر کچھ بھی اس عورت پر اثر نہ کرتا۔ اگر کرتا تھا بھی تو اس کا کچھ اثر نہ کرتا تھا۔ مزید سننے کی اس میں سکت نہ تھی۔ اس کے قریب کھڑی عورت اس کی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ اسے چھونے والا پہلا مرد وہ خود تھا، آخری مرد بھی وہی رہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ سب کچھ بدل سکتا تھا، سب کچھ پلٹ سکتا تھا۔ قیامت ابھی کے ابھی آ سکتی تھی۔ عائش ملک کو کوئی دوسرا مرد چھو لے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہانی کے اس حصے میں اسے ولن بننا پڑا، وہ بنے گا۔ اسے مارنا پڑا، وہ مارے گا۔ مرنا پڑا، وہ مرے گا۔ عائش ملک اس کی تھی اور اس کی رہنے والی تھی۔ وہ تو سیاہ رنگ کی سے موو آن نہیں کر سکتا تھا، اپنی عورت سے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنی قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ عائش ملک سے دور جا رہا تھا، عائش ملک اس سے دور جا رہی تھی۔ وہ اپنی قدم پیچھے بڑھاتا رہا۔ وہ مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ وہ اسے سیاہ کہتی تھی، وہ خود بھی ایسی ہی تھی۔ دلی طور پر وہ بھی تو سیاہ تھی۔ اس کی کمزوریوں سے کھیلنے والی لڑکی سادہ ہرگز نہ تھی۔
وہ بھی کلپرٹ تھی، وہ بھی گلٹی تھی۔ اس کے دل کے ساتھ کھیلنے والی لڑکی بھی مجرم تھی۔ وہ اس جیسی تھی۔ وہ اسے دیکھتے مسکرایا، وہ مسکرائی تک نہ تھی، وہ واقعی میں اس جیسی تھی۔ وہ پلٹ گیا تھا، اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ گردن جھکا گیا تھا۔ وہ رک گیا تھا، اس کے قدم اس فولادی زمین نے جکڑ لیے۔ ایسے کیسے وہ جا سکتا تھا؟ ایسے کیسے وہ ہار مان سکتا تھا؟ اس نے کہہ دیا اس کا تعلق کسی دوسرے مرد سے نہیں۔ وہ کیسے اس عورت پر یقین کر سکتا تھا؟ اس عورت پر کر بھی لیتا، وہ کیسے کسی دوسرے مرد پر اعتبار کر سکتا تھا؟ تعلق عائش ملک نے توڑا تھا، شاہویر ملک نے تو نہیں توڑا تھا۔ وہ کیسے کسی دوسرے مرد کے شہر میں اپنی عورت کو چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ تو مرتے دم تک اس عورت کے ساتھ اپنا سر پھوڑے گا، یہی تو عہد کر کے آیا تھا۔ اگر وہ اپنے عہد سے وفا کرنے والی لڑکی تھی تو وہ بھی اپنے عہد کا پکا مرد تھا۔ وہ پلٹ گیا تھا، اس بار وہ عائش ملک کی طرف پلٹا تھا۔ نیلی آنکھوں میں حیرانگی لیے لڑکی گاڑی کے ساتھ چپکی تھی۔ سے آنکھوں میں وہ بیک وقت نرمی اور قہر برپا کیے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائش نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا، وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھتی حیران تھی۔ وہ نئے عزم کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ گاڑی کے ساتھ جا لگی تھی، سے آنکھوں میں نہ نرمی تھی نہ محبت، صرف قہر تھا۔ وہ کیوں واپس آ رہا تھا آخر؟ نیلی آنکھوں میں تجسس لیے لڑکی اس مرد سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا، اس کے گرد گاڑی کے دروازے پر دونوں ہاتھ جما لیے تھے۔ ٹھنڈی ہواؤں سے دونوں کے بال پھڑ پھڑانے لگے۔ عائش کے بال زاویار کے گالوں کو چھونے لگے تھے۔ وہ اتنا اس کے قریب تھا، دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بجنے لگی تھی۔ تم چاہو گی تو میں خود کو بدل دوں گا، جیسا چاہو گی ویسا بن جاؤں گا۔ بتاؤ مجھ میں کیا غلط ہے، کیا کیا برا ہے؟ خدا قسم ساری بری عادتیں چھوڑ دوں گا۔ عائش کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ پھر سے وہی سب دہرا رہا تھا۔ اسے اس مرد میں کچھ بدلنا ہوتا تو وہ تب بھی کچھ نہ بدلتی۔ اسے سرے سے یہ مرد چاہیے ہی نہ تھا۔ وہ بدل بھی جائے کیا فرق پڑتا تھا آخر؟ اس کے بدلنے کا مظاہرہ وہ کچھ دیر پہلے دیکھ چکی تھی۔ بتاؤ کیسا بن جاؤ؟ جیسا کہو گی ویسا کروں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، غصہ بھی نہیں کروں گا، تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ عائش اس کی باتوں پر ہنس ہی سکتی تھی۔ اس وقت وہ کوئی معصوم بچہ لگ رہا تھا جو اپنا فیورٹ کھلونا حاصل کرنے کے لیے کبھی روتا تھا، کبھی چیختا تھا، کبھی ترلوں پر اتر آتا تھا۔ چٹان جیسا مضبوط مرد سچ میں پاگل لگتا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی گرمی پر بے چین ہوئی تھی۔ جلتے انگارے کی طرح وہ جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ وہ گاڑی میں سمانے لگی، وہ اس کا لمس نہیں سہن کر سکتی تھی۔ وہ چھو لے تو کئی بچھو اسے کاٹ ڈالے۔ وہ مجھ میں کیا برا ہے بتاؤ، کیا غلط ہے؟ میں ٹھیک کروں گا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا، کچھ نہیں۔ وہ لب بھینچ گئی تھی، سانسیں تھی کہ آگ بخار میں جھلستا مرد اسے عذاب میں ڈالے ہوئے تھا۔ اگر کچھ برا نہیں تو مجھے معاف کر سکتی ہو۔ زاویار کے لب اس کے گال کو چھونے لگے۔ اس نے عائش کے بال نرمی سے کان کے پیچھے عرصے تو تم چھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اس کی برائی گنوائی تھی۔ اس نے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کے جلتے لب عائش ملک کو جھلسانے لگے، گالوں سے سینک نکلنے لگا۔ جھوٹ تو تم بھی بولتی ہو، میرے جیسی ہی ہو تم۔ مجھے معاف کر کے پھر سے میرے گناہ یاد آ گئے تھے۔ تمہیں کتنی بار جھوٹ بولے تم نے، ہر بات پر جھوٹ ہی بولا ہے تم نے۔ عائش سب کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اس کی برائیاں گنواتے اسے جتا رہا تھا۔ وہ جیسی ہی ہے وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ سردار زاویار خانزادہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں، تم نے مجھے معاف کیا تھا۔ ایک قاتل کی بہن کو معاف کر دیا تھا، میری ونی کی سزا ختم کرتی تھی۔ کتنے بڑے کھلاڑی ہو تم، وہ چبا چبا کر کہتی اس کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کھلاڑی تو تم بھی ہو، یاد کرو کیسے 2 مرتبہ بھاگی تھی تم۔ ایک بار میرے دشمن کی حویلی میں پناہ لی، دوسری بار میرے بھائی کا استعمال کیا۔ کھلاڑی تو تم بھی ہو، مگر خطروں کے کھلاڑی ہو۔ ہر طرح کے کھیل میں تم مجھے ہرانا جانتی ہو۔ وہ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے اسے اپنے قریب کر گیا۔ عائش نے بمشکل خود کو اس کے سینے کا حصہ بنتا روکا تھا۔ نماز تک تم نہیں پڑھتے، تمہارے دل میں خدا خوفی نہیں ہے۔ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس میں خدا کا خوف نہ ہو۔ نماز تو تمہیں بھی پڑھتے میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ ہاں، جب مجھے بددعائیں دینی ہوتی ہیں تو میں خدا یاد آ جاتا ہے۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش کے لب بھنج گئے تھے، چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ کچھ پل عائش کے سرخ چہرے کو دیکھتا رہا، پھر خود کو ملامت کی تھی۔ ایسے تو وہ اس عورت کا دل نہیں جیت سکتا تھا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔
نماز نہیں پڑھتا، عید کی نماز پڑھتا ہوں، اپنے علاقے کے ہر جنازے میں بھی شرکت کرتا ہوں، نماز جنازہ بہت دلجمی سے پڑھتا ہوں، تمہارے سامنے بھی تو میں نے نماز پڑھی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے بغور دیکھتے سے یاد دلایا تھا عائش کا چہرہ پھر بھی ناگوار رہا، بلکہ چہرے کی سرخی مزید بڑھ گئی تھی، وہ جھنجھلا گیا تھا۔ یہ عورت اس کی کسی خوبی، کسی بات سے متاثر ہی نہیں ہوتی تھی۔ نماز بھی پڑھی تھی اور اس کے ساتھ 2 نفل بھی ادا کیے تھے، یاد ہے نا؟ عائش کے گھور کر دیکھنے پر زاویار خانزادہ کی زبان تالو سے چپکی تھی۔ وہ مزید کیا کہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر بات برداشت کر کے وہ اس عورت کو منانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ مجال ہے وہ نرم پڑتی ہو۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی دبوچ کیا تھا، بس نہ چلتا تھا وہ اپنی اور عائش کی جان لے لے۔ وہ اپنی گنپتی انگلی سے سہلاتے اسے دیکھنے لگا۔ عائش کی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹ رہے تھے۔ تمہیں میرا قریب آنا اچھا نہیں لگتا نا؟ میں تمہارے قریب بالکل نہیں آؤں گا، ہم ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح رہیں گے۔ زاویار خانزادہ نے اس بار بھی کہا تھا وہ جس پر پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ یہ بات آج ملک سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ مرد مجھے نہیں چھوئے گا جس کی راتیں کوٹھے کی عورتوں سے آباد ہوتی ہیں، جو کوٹھے کی عورت کو لے کر بڑے دھڑلے سے گاڑی میں گھومتا ہے، وہ بھڑکتے لہجے میں بولی تھی۔ مقابل کے لیے نفرت مزید بڑھی تھی۔ یاد آیا تھا ایک طوائف کو لے کر سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ عائش کا وجود شعلہ زدہ ہوا تھا۔ وہ اس کے بھڑکتے وجود کو دیکھ کے گیا۔ عائش کے چہرے پر سرخی کے علاوہ کوئی رنگ نہ تھا۔ میرا یقین کرو، میں نے اس عورت کو نہیں چھوا۔ ساری رات وہ میرے ساتھ کمرے میں رہی، مگر میں نے اسے ایک انگلی سے بھی نہیں چھوا۔ وہ نگاہیں جھکا گیا، بے حد آہستگی سے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں اس عورت کا مجرم تھا۔ اس نے یہ سب سوچا بھی کیوں؟ آخر اس بات پر وہ اس کا قتل کر سکتی تھی۔ اسے حق تھا۔ تم ایک ہاتھ میں قرآن بھی لے کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم پر تب بھی یقین نہیں کروں گی۔ مجھے بے حیا کہہ رہے تھے، خود کیا ہو تم ہاں؟ اس نے چیختے ہوئے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ مجھے نہیں چھوؤ گے تو؟ اس نے غراتے ہوئے اس کے لفظ دہرائے تھے۔ اس کے چوڑے سینے پر پوری قوت سے ایک بار اور ہاتھ مارا تھا۔ جو مرد اپنا مطلب طوائفوں سے پورا کرے، اسے گھر کی عورت کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا، وہ غلط تھا۔ اگر وہ یقین نہیں کر رہی تھی تو وہ سچی تھی۔ وہ اسے اگر وفا میں سب عورتوں سے اوپر دیکھنا چاہتا تھا تو یہ وفا اس میں بھی اتنے ہی درجے کی ہونی چاہیے تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے رہا۔ عائش کی سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ مجھے چھوؤ گے اب تو کاٹ کر پھینک دوں گی تمہیں۔ گندی عورتوں کو چھو کر آخر تم مجھے ہاتھ بھی کیسے لگا سکتے ہو؟ وہ غراتے ہوئے اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اسے بے حیا کہتا تھا، اسے گالی دیتا تھا۔ یہ مرد خود کیا تھا؟ عائش کی سانسوں میں مزید آگ دہکی تھی۔ کچھ دیر پہلے تم نے مجھے گالی دی، مجھے چتایا، میں نے کہا کہ لاج نہ رکھ سکے۔ تم نے رکھی لاج کیا؟ کیسے آئی ایک طوائف تمہارے کمرے میں؟ کیوں لائے تم اسے اپنے کمرے میں؟ کہتے ہو اسے چھوا نہیں؟ میں کبھی نہیں مانوں گی۔ تم نے اسے چھوا نہیں۔ وہ اس کی قمیض ایک جھٹکے سے چھوڑ گئی تھی۔ پلٹتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ وہ رک گئی تھی، شل ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ میں نے اگر اسے چھوا ہو تو خدا کرے میری پسندیدہ عورت مجھ سے دغا کرے۔ جس عورت سے میری جان بستی ہے، اسے بے وفائی کرتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کے سر پر ابھی تک ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ مان چکی تھی۔ وہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو بات اس کی جان نکال کر رکھ دے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا، اور اگر کہہ رہا تھا تو وہ سچا تھا۔ مگر عائش ملک کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے بیزاری اور نفرت پھر بھی نہیں دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں غلط فہمی دور کر سکتا تھا، مگر ان آنکھوں کو اپنا نہ کر سکتا تھا۔ یہ صلاحیت اسے نہ آتی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے سے خاموشی سے دیکھے گئی۔ وہ اس کا سر چومتے پیچھے ہوا۔ اگر تم میرے پاس آؤ گی میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، زاویار نے آہستگی سے کہتے ایک اور حل پیش کیا۔ اس کے پاس آ جائے بس، وہ اس کی ہر شرط مان سکتا تھا۔ میری خواہش کا کیا مسٹر زاویار خانزادہ؟ یہاں بھی تم اپنا سوچ رہے ہو؟ ساری زندگی ایسے گزر سکتی ہے کیا؟ وہ تنزیہ بولی تھی۔ تم جب جب چاہو گی تب تب تمہیں چھو لوں گا۔ وہ ابھی بھی کسی بچے کی مانند خود کو اور اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ وہ اس عورت کے قرب کے بغیر رہ سکتا تھا۔ پاس ہو کر دور ہوتی تو وہ مر جاتا۔ سامنے کھڑی عورت بھی بھلا کسی کب اپنا عہد توڑنے والی تھی۔ اس سب میں صرف اب تم اپنا آپ دیکھ رہے ہو زاویار خانزادہ، صرف اپنی چاہت چاہتے ہو۔ تم جو چاہتے ہو بس وہی ہو۔ تم نے مجھے تب معاف نہیں کیا جب میں قصوروار تھی۔
تم نے مجھ سے محبت کرنے کے باوجود مجھے ونی سمجھا، کیونکہ تمہیں یقین تھا میں ساری عمر تمہارے پاس سر جھکا کر رہوں گی، اپنی پسندیدہ عورت سے تم کبھی ہاتھ نہیں دھو گے، بلکہ وہ تو تمہاری داسی بن کر ہمیشہ تمہارے قدموں میں بچھی رہے گی۔ دل سے محبت کرتے رہو گے اور ونی میں آئی عورت کی طرح مجھ سے ٹریٹ بھی کرو گے، مجھ سے اپنی ضرورت بھی پوری کرتے رہو گے۔ ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی اور محبت بھی تمہارے پاس تھی، تم ساری عمر ایسے کاٹ سکتے تھے۔ اس میں کہاں تھی؟ کیا تھی میں؟ وہ حلق کی بلخرائی تھی، وہ خاموش رہا جو کہہ رہی تھی سچ کہہ رہے تھے۔ وہ دور نہ جاتی، وہ ساری عمر اسے ایسے رکھتا۔ آج بھی تمہیں اپنی جان سے پیاری عورت کو کسی اور مرد کے پاس جانے کا ڈر ہے؟ تمہاری انا، تمہارا غرور یہ بات سہن نہیں کر پائے گا، تمہاری عورت کسی دوسرے مرد کی ہو جائے۔ آج میں تمہارے پاس آ بھی جاتی ہوں، تمہارے سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، پھر تم وہی بن جاؤ گے جو تم ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کے قریب ہوئی، یعنی کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والے، اسے اپنی ضرورت سمجھنے والے، پہلی ملاقات میں جو تم تھے، آج بھی وہی ہو تم۔ وہ خاموش رہا، اس کی ہر بات سچ تھی، وہ اسے کسی دوسرے مرد کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بلا شبہ سچ ہی کہہ رہی تھی، مگر بات انا اور غرور کی نہیں تھی، بس اس عورت سے کیا جانے والا عشق تھا جو اسے رسوا کر رہا تھا، اسے خاک کر رہا تھا۔ بات بس اتنی سی تھی کہ وہ بغیر کسی جنبش کے عائش کو دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں بدلا تھا، یہ بات بھی اس نے سچ ہی کہی تھی، مگر وہ اس عورت کے لیے ساری عمر وہ بن سکتا تھا جو وہ نہیں تھا۔ ہاتھ اٹھانے والی بات بھی تو سچ نہیں تھی۔ اتنی بار اس عورت نے دوسرے مرد کا نام لیا تھا، کیا اس نے ہاتھ اٹھایا؟ حتیٰ کہ جب وہ کسی دوسرے مرد کا نام لیتی ہے تب وہ اپنے وجود پر پہاڑ سہتا ہے۔ وہ زخمی دل، زخمی وجود لیے اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ بولتا نہیں رہا۔ وہ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لبوں سے نکلے بے رحم لفظ بھول گیا ہے، وہ تو کہہ چکی تھی، اور وہ اب ایک عمر جلنے والا تھا۔ وہ ابھی بھی جل رہا تھا، بس جتا نہیں رہا تھا۔ اب مجھے مزید کوئی بہلاوا نہ دینا، تم نے اس طوائف کو کہیں چھوا، تم نے اس طوائف کو نہیں چھوا، کر لیا یقین میں نے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوئی، اس بار وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، بپھری شیرنی بنی ہوئی تھی۔ میں بھی ایک عہد لیتی ہوں، قسم کھاتی ہوں، اگر مجھے تم نے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے، ساری عمر عائش ملک کا کھوکھلا جسم تمہارے ساتھ رہے گا، ایک روبوٹ تمہارے ساتھ رہے گا۔ خدا قسم کبھی بھی مسکراؤں گی نہیں۔ زاویار خانزادہ گردن جھکائے اپنی قمیض کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالنے لگا، ہاتھ نامحسوس انداز میں کانپنے لگا، اور جو مستقبل بناتی تھی وہ زاویار خانزادہ کو ڈراتا تھا۔ جس عورت سے عشق کرتا تھا وہ اس کے پہلو میں رہتے ہوئے نہ مسکرائے، نہ روئے اور نہ ہی ہزاری کرے، وہ کب ایک روبوٹ کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ میں تمہیں ہر خوشی سے محروم رکھوں گی، جو ایک مرد عورت سے چاہتا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گی، یہاں تک کہ تم ہر رات مجھ سے زبردستی کرو گے یا پھر ایک بے جان جسم سے لپٹو گے۔ تمہیں میرا ساتھ رلائے گا، تمہیں کسی دوسری عورت کا سکھ مل سکتا ہے، مگر مجھ سے نہیں، یاد رکھنا۔ وہ سگریٹ کو لائٹر سے شعلہ دکھاتے لبوں سے لگا گیا، دھوئیں میں وہ نظر آنا بند ہوئی تھی۔ وہ خوش تھا، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ عائش کو اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سانس لینے میں دقت ہونے لگی تھی، سانسوں کی آمین سانسیں کھینچ رہی تھی۔ جاؤ تم، وہ سگریٹ کے کش لیتا بس اتنا کہہ سکا تھا۔ عائش کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر وہ پلٹتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ وہ ایک بار پھر سے شل ہوئی تھی، سگریٹ کی مہک اس کے آس پاس ہی تھی، وہ اپنی سانسوں میں سگریٹ کے دھوئیں کی مہک گھلتی محسوس کر سکتی تھی۔ زاویار کا گرم ہاتھ شال کے اندر سے اس کی کمر کو چھو رہا تھا، جلتا انگارے جیسا دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ کے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ وہ ہل نہ سکی تھی، اس کی پشت زاویار خانزادہ کے سینے سے لگی رہی، سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ میں نے جو کیا ہے بے حد غلط کیا، اس لیے تمہارے سامنے جھک رہا ہوں، مگر اپنی حد کبھی نہ بھولنا، اور تمہاری حد یہ ہے کہ میری رہو۔ اگر تمہاری پرچھائی بھی مجھے کسی غیر مرد کے قریب نظر آئی تو تمہارے کھوکھلے جسم کو اپنے ساتھ لے جانے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ شوق سے لے کر جاؤ۔ وہ اس کے کان میں جھکے سرگوشی نما انداز میں وارن کرتے پیچھے ہو گیا تھا۔ عائش نے مضبوطی سے گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جما دیا، مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا، اسے اس کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ عائش نے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ بارش کھل کر برسنے لگی، سردی سے ٹھٹرتی اس لڑکی نے اس مرد کے دردناک انجام کی دعا خدا سے کی تھی۔
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।